والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت عقیدت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات. حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک قادر و ما فخر ارض و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید سجان سرور انبیاء صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں محبتوں ارادتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس رونق محفل کی توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. وہ کیا ہے؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. سامعین اس وقت آج کا موضوع عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے. اس میں شاعر مشرق نے منافقت کے پردے ایجاد کیے. انہوں نے بتایا ہم لفظوں کے غازی ہیں, حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں, ہماری باتیں دلوں کو دباتی ہیں, مگر ہمارا عمل انسان شرماتا ہے. ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر اسلامی روایات کو پسینہ آ جائے. سیاست منافقت کا دوسرا نام ہے, لیکن ہم نے مذہب کو بھی سیاسی آسان بنا دیا. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے مجھے عشق کیا اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے. سامعین اس وقت مسجد و محراب اسلامی عظمت کی امین ہوتے ہیں. منبروں سے تقدیس ایمان کی خوشبو آتی ہے, لیکن آج اسی مسجد و محراب سے کوئی اسلام نہیں بلکہ مصلحت کی ریاکاری نظر آتی ہے. ہم لفظوں میں لگے عمل کو فراموش کر دیا. ہم ہدایت کے اسیر ہو گئے, لفظوں کی اس بازی گری میں بھول گئے. ہم قرآن و حدیث کے وارث ہیں, ہم نے فراموش کر دیا. ہم دین محمدی کے تقدس کا انادار ہے. ہم اسلاف کا نام تو لیتے ہیں مگر اسلاف کی قوت کے عمل سے آنکھیں چرا لی. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے, اور اس پر وقت کا مورخ مرثیہ لکھنا ہی پسند کرتا ہے, اور یہی صدائے اطلاق وقت کے مغنی کے لبوں سے اٹھتی ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی. سامعین اس وقت اگر چند لمحوں کے لیے ہم چشمے بصیرت سے کام لیں تو ہر طرف یہ دکھائی دیتا ہے مساجد میں اذان و ترنم ریزی کا مقابلہ ہو رہا ہے, لیکن ان میں کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسا عاشق رسول نہیں جس کی آواز میں ترنم تو کم ہوگا لیکن سوزروں دلوں کی کائنات کو زیر و زبر کر دیتا ہوگا. آج کے خطباء اور مقررین اسلام کی عظمت کے موتی بکھیر رہے ہیں, لیکن ان موتیوں میں سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, صاحب رومی کی ایمان کی معمولی سی چمک بھی نہیں. آج اسلام کے نام پر محافل اور مجالس جانے والے تو بہت ہیں, لیکن ان کے لفظ ایمان کی تنویر نہیں. آج ہم عشق محمد مصطفیٰ کے نام پر سر پٹا دینے کا نام تو سبھی لیتے ہیں, لیکن کسی میں غازی مدین شہید جذبہ ایمانی ٹھکانا نہیں. آج ہم اداس دعائیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہماری دعاؤں کا مدعا نہیں. آج ہم اداس شکایت بہت کرتے ہیں, لیکن اپنے حساب عمل کے لیے ایک لہجہ کو بھی تیار ہے.
اس بے بسی اور رنگ جاندانہ کے عالم میں رسم اذان کیا کرے گی؟ اور رسم اذان تو کس بلالی کے لیے تڑپ رہی ہے جو عرب کے میدان میں برہنہ جسم گرم ریت پر کوڑے کھا کر بہت پکاتا تھا۔ قرآن تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن ہم نے اسے قیمتی الماری مقید کر کے رکھ دیا۔ دین اسلام سب سے بڑا انقلابی پیغام ہے، لیکن ہم نے اسے فرقہ وریت کی بن چڑھا دی۔ روح بلالی تو کس گورے اور کالے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سامعین ذوقار، شاید لکھتا ہے ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے، ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے، ابھی فریب نہ ہو بڑا اندھیرا ہے، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں انہیں کہیں سے لو بڑا اندھیرا ہے، انہیں کہیں سے لو بڑا اندھیرا ہے۔ آج کا موضوع محض ایک مصرع نہیں بلکہ عالمگیر حقیقت ہے۔ اسلام یعنی عالم کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ کفر اپنی تمام تر قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے ملت اسلامیہ پر فیصلہ کن پارے کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارے صفوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نور الدین زنگی، کوئی محمد بن قاسم، کوئی اردو غازی جیسا کوئی وقت کے مطلب و نقدار ہونے کو تیار نہیں۔ اگر وقت اسی کو حوصلہ بخشتا ہے، ملت اسلامیہ کے ارباب و سیاست و تدبر سے مسلطوں کی اصلاح دیتے ہیں۔ آج کوئی تو ہو جو پرچم حق اٹھا کر چلے، آج کوئی تو ہو جو شوکت اسلام کا تصور زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے، آج کوئی تو ہو جو طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ پیدا کرے۔ سنیے سنیے، ہر طرف سے یہ صدا ابھر رہی ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔